إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، رجب یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 3 مہینے پے در پے ہیں: ذو الحجہ، محرم اور ذی القعدہ. یہ 3 مہینے مسلسل ہے جو حرمت کے ہیں. حرمت کا مطلب ہے قابل احترام، یعنی ان مہینوں کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو. یہ ان مہینوں کا احترام ہے. اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، اور اسے رجب مضر بھی کہا جاتا ہے. مضر ایک قبیلہ ہے، اور یہ قبیلہ رجب کے مہینے کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا. یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رجب میں گناہوں سے بہت زیادہ پرہیز کیا کرتے تھے. جنگ بندی ہوا کرتی تھی، لوٹ مار نہیں ہوا کرتی تھی، یہ ساری چیزیں عام تھی. شریعت اسلامیہ نے جو اس کی حرمت پہلے تھی اسی طرح اسے برقرار رکھا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جب سے پیدا کیا ہے تو 12 مہینے بنائے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے. رجب کے تعلق سے اب آپ اگر دیکھیں تو اس عظیم مہینے کو جس میں گناہوں سے بچنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تو معاملہ اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے. کئی بڑے بڑے شرکیہ معاملات اسی مہینے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، چاہے وہ 22 رجب کے پر کونڈا ہو یا تو 27 رجب کے نام کے پر شب معراج کی بدعت منانا ہے. معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں. قرآن مجید میں اس کا خود تذکرہ کیا گیا. معراج 27 رجب کو بھی اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے. یہ جو قول اخذ کر لیا گیا کہ 27 رجب 10 نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یہ ثابت نہیں ہے. یہ تاریخ کے بارے میں جو تعین کیا جاتا ہے غلط ہے. مورخین کا اس بات کے پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات نماز کی فرضیت سے پہلے ہوئی، اور نماز کی فرضیت معراج میں ہوئی تھی. اور اس بات کے پر بھی مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات
10 नबवी रमज़ानुल मुबारक में हुई है। रजब के बाद शाबान आता है, शाबान के बाद रमज़ानुल मुबारक। अब ये बताइए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी वफ़ात रमज़ानुल मुबारक में हो रही है और इस बात के पर इत्तेफाक है कि इनकी वफ़ात मेराज से पहले हुई है। तो मेराज उनके पहले यानी 27 रजब को कैसे हो सकती है? 3 महीना पहले नहीं हो सकता है। हाँ, जहाँ तक इस बारे में अगर आप सूरह बनी इसराइल का मुताला करेंगे तो इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज हिजरत से कुछ कब्ल कराई गई है। इसमें वाज़े तौर के पर इशारा है कि जो कौमें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करती हैं उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, और इसमें इशारा बनी इसराइल की तरफ था। और अब उम्मत की क़यादत भी तब्दील हो चुकी है, यानी बनी इसराइल के हाथों से लेकर उम्मत मुहम्मदिया के हवाले कर दी गई है। इसरा और मेराज इसके 2 हिस्से हैं। कुरान मजीद में इसरा का तज़किरा है। इसरा का मतलब होता है रात में चलाना। कुरान मजीद ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात में चलाया, लेकर गया। रात में चलाना ये 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा है मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक का, ये इसरा था। वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक के पर बिठाकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लाया गया, ये इसरा है। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। मेराज का मतलब होता है चढ़ना, और अरबी ज़बान में मेराज सीढ़ी को भी कहा जाता है जिसके ज़रिए इंसान नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से मेराज कराई गई। ये 2 हिस्सा है। इसरा और मेराज के बारे में एक बात याद रखिए, ये पूरा का पूरा सफ़र मोजेज़ा है, यानी आम इंसानी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि उस वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की दूरी और वहाँ से वापसी ये 80 दिनों का सफ़र माना जाता था, यानी 80 दिन में ये सफ़र वापसी का तय किया जाता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रात के एक ही हिस्से में, पूरी रात भी नहीं, रात के एक ही हिस्से में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस लाया गया और बैतुल मुक़द्दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मस्जिद हराम छोड़ दिया गया। यानी उस वक्त के एतबार से जो 80 दिन का सफ़र था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक हिस्से में तय करा दिया गया। इसीलिए ये मोजेज़ा है। और उससे बड़ा मोजेज़ा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। आसमान दुनिया, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान की सैर कराते हुए जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा कराया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात भी हुई। सिदरतुल मुंतहा, जहाँ तक जाने की आम लोगों को इजाज़त है, फरिश्तों को इजाज़त है, उसके आगे किसी को इजाज़त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे तक गए। ये आपके लिए एजाज़ है, शर्फ है। तो ये पूरा का पूरा सफ़र मोजेज़ा था, और मोजेज़ात से आम मामलात ज़िंदगी के पर दलील नहीं पकड़ी जाती। ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि हम सफ़र इसरा व मेराज से आम ज़िंदगी के पर कोई दलील पेश करें। जैसा कि मिसाल के तौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा के लिए जा रहे थे, आपको मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस के लिए ले जाया जा रहा था। बुखारी की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मौजूद है। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस गए, वहाँ पर तमाम अंबिया को पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की इमामत कराई। हज़रत मूसा वहाँ भी मौजूद है। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान के पर गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वहाँ भी मुलाकात हुई। अब बताइए, कब्रों में नमाज पढ़ते हुए देखा, बैतुल मुक़द्दस में भी हाज़िरी, छठे आसमान के पर भी हैं। इसीलिए कहा जाता है मोजेज़ा है, और इससे आम मामलात ज़िंदगी के पर दलील नहीं पकड़ी जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कब्रों में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं तो तमाम अंबिया, तमाम औलिया अपनी कब्रों के अंदर नमाज अदा करते हैं। जो चीज़ सराहत के साथ मौजूद है उतना ही माना जाएगा। उससे ये दलील नहीं ली जाएगी कि अंबिया, पीर, वली, बुज़ुर्ग ये सब के सब नमाज अदा करते हैं। जितना है उतना हम मानते हैं, उससे ज़्यादा के बारे में दलील इससे नहीं पकड़ी जा सकती है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء کرایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپریشن کیا گیا، دل کو نکالنے کے بعد اس کو صاف کیا گیا، اور زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ اسی جگہ کے پر فٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ ایک انسان کا بغیر بے ہوش کیے ہوئے اس کے دل کو نکالنا، آپریشن کرنا، دوبارہ اسی جگہ پر فٹ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش و حواس کے عالم میں اس طرح کیا گیا۔ اور یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف نظر بندی ہے، یہ حقیقت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سینے مبارک کے پر سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے، یعنی آپ کے سینے کو کھولا گیا، اس کے بعد دوبارہ آپ کے سینے کو سل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد براق لایا گیا، برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ یہ کھچر اور گھوڑے کی درمیان کا ایک جانور تھا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم یہاں رکھتا تو دوسرا قدم وہاں رکھتا جہاں نگاہ پہنچتی تھی۔ اس قدر رفتار کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر آیا، وہاں تمام انبیاء کرام کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا تھا اور ایک دودھ کا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے مقابلے میں دودھ کے پیالے کو پسند کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت گمراہی سے بچی ہوگی۔ شراب کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کا شکار ہو جاتی، یہ عمومی طور پر ہے، یعنی عمومی طور کے پر مکمل امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، کہ قیامت تک اللہ میری جماعت اور میری امت کے اندر ایک جماعت کو برسر حق پے کر اسے حق کے پر جمع کر رکھے گا۔ کوئی کتنی بھی مخالفت کرے، لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالفین ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ منصورین ہیں، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ کس بنیاد کے پر؟ حق کے پر ہونے کی بنیاد کے پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں، اس گروہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر قیامت تک قائم رہے گا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں طریقہ بتایا۔ کیا بتایا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس طریقے کے پر، جس عقیدے اور جس منہج کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی طریقے اور اسی عقیدے اور منہج کے پر وہ جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ لہذا اگر کسی جماعت کی حقانیت، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار جانچنا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اصحاب کرام کا طریقہ دیکھنا ہوگا۔ اگر ان لوگوں کا طریقہ، ان کا عقیدہ اصحاب کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ گمراہی کے راستے کے پر ہے۔ قرآن مجید نے سبیل المؤمنین اصحاب کرام کی جماعت کو کہا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو بھی اصحاب کرام کے طریقے، ان کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا تو وہ جدھر جانا چاہے ادھر ہی ہم پھیر دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم، وساءت مصیرا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، اس سے بدتر ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا جسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت ہمیشہ برسر حق قائم رہے گی، اس کے پر جمی بھی ہوگی، تو امت عمومی طور کے پر گمراہی کا شکار نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آسمان دنیا کے پر لے جایا گیا، جبکہ دیگر احادیث کا جب آپ مطالعہ کریں، پہلے آسمان سے اور زمین کے درمیان کا فاصلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح ابن حبان کی روایت 500 سال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کے پر جب وہاں پہنچے، آسمان کو کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ ساتھ میں کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے پہلے آسمان کے پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مبارکباد دی نبوت کی،
تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، دوسرے آسمان کے پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور ان دونوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل کر دیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، اللہ نے انہیں زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا۔ اب تیسرے آسمان کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ امام ترمذی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کأنہ اوتیہ شطر الحسن، کہ انہیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے خوبصورتی کے دو حصے کیے، ایک حصہ انہیں عطا کیا اور ایک حصہ پوری امت کو اور پورے انسانوں کو عطا کیا۔ اللہ نے اتنا حسین و جمیل انہیں بنایا۔ چوتھے آسمان کے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں کے پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کے بعد ساتویں کی طرف جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں اس بات کے پر رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اب میری امت اس کے مقابلے میں کم ہوگی اور اس کی امت میری امتیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا کہ خوش ہو جاؤ، تم جنت میں آدھے ہوگے، یعنی آدھے دیگر ساری امتوں کے افراد ہوں گے اور آدھے امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس سے زیادہ بھی ٹوٹ حد رکھے گا، 2/3، یعنی امت محمدیہ کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے۔ قرآن مجید نے سورہ نجم کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، شدید القویٰ، جن کے قوہ، جن کے اعضاء بہت مضبوط ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں امین سے تعبیر کیا۔ یہ ساری صفات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں۔ انہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا۔ یہاں دو اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں جا بجا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں، یہ تذکرہ قرآن مجید نے کیوں کیا؟ علم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ علم اساتذہ سے، علماء سے لینا چاہیے۔ صرف کتابوں سے اگر آپ کو دے دیا جائے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کو یہاں سے لے کر 10ویں بلکہ اس کے آگے تک کی تمام کتابیں دے دی جائے، استاد نہ دیا جائے، تو کیا بتائیے کوئی بھی بچہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا۔ بغیر استاد کے، معلم کے کتاب بے معنی ہے۔ اور ابھی دیکھیے ایک بڑا فتنہ ہمارے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے نام کے پر ایک پاکستانی یہ لوگوں کو کیا فتنہ پھیلا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلم کتابی ہیں، ہمیں کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں، احادیث اٹھائیے، پڑھیے، اپنے حساب سے معنی طے کیجئے، ہمیں علماء کی کیا ضرورت؟ عالم اپنے حساب سے تشریح کرتا ہے، اپنے اعتبار سے حدیث کا معنی بیان کرتا ہے، لہذا ہمیں صرف قرآن کے ذریعے سے حدیث ہمارے سامنے ترجمہ پڑھ کر علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو لوگوں کے درمیان آ کر اس جاہل کو تقریر کرنے اور کسی مسئلے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ خود لوگوں کے سامنے تقریریں کرتا ہے، درس دیتا ہے، سوشل میڈیا کے پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، اور یہ صرف میڈیا کے ذریعے فتنہ پھیلاتا ہے۔ آج تک کسی عالم کے سامنے آ کر بات نہیں کیا، نہ علماء کے درمیان نہ پبلک کے درمیان، اور اسے باقاعدہ لانچ کیا گیا رافضیوں کی طرف سے اور شیعوں کی طرف سے۔ اس کی ساری تقاریر آپ اٹھا کر دیکھ لیے، کہیں نہ کہیں رافضیت اور شیعت آپ کو جھلکتی نظر آئے گی۔
آج نوجوان خاص طور سے اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ ابھی اسلام 360 کے بارے میں جب آواز اٹھائی گئی تو لوگوں کو بہت مرچی لگنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر بھی تو اتنی ساری چیزیں، اس کے اوپر بین کر دینا چاہیے۔ تو یوٹیوب کوئی اسلامی چینل نہیں ہے، کوئی یوٹیوب نے اسلام کے نام کے اوپر اس کو لانچ نہیں کیا ہے، وہ تو ایک غیر مسلم کا بنایا ہوا پلیٹ فارم ہے، وہاں ہر کوئی اپنی باتیں لے جا کر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب کو بین کریں، یہاں اسلام 360 اسلام کے نام کے پر پیش کیا گیا، اس لیے ہم اس کے پر اعتراض کرتے ہیں۔ سلفیت کے نام پر پیش کیا گیا، تو جب سلفیت کے نام پر ہے تو اس میں سلفیت ہی ہونی چاہیے، علماء کی تفاسیر ہونا چاہیے، غیر عالموں کی تفاسیر نہیں ہونا چاہیے، اس میں قرآن و حدیث کے ذریعے جن تفسیر کو لکھا گیا انہیں ہونا چاہیے، اپنی عقل اپنی رائے کے ذریعے تفاسیر کرنے والوں کی تفسیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسری بات، یہ جو قرآن مجید نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ چینل ہے، اگر اسے ہٹا دیا جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ صوفیوں کے ہاں بار بار کیا کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ ہمارا علم انبیاء سے بہتر ہے۔ یہ صوفیوں کا دعویٰ ہے کہ انبیاء کو تو ذریعے سے یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے علم عطا کیا گیا، اور ہمیں جو علم عطا کیا گیا ہے وہ علم لدنی ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کے اندر علم اتارتا ہے، سینہ بسینہ ہمارا علم چلتا ہے۔ یہ چھوٹی گمراہیاں نہیں ہیں، شدید گمراہیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے چینل کا تذکرہ کیا۔ اللہ کو سب علم تھا کون کون سی گمراہیاں آنے والی ہے، ان ساری گمراہیوں کا سدباب قرآن مجید کے اندر پہلے سے کیا گیا ہے۔ تو یہ دعویٰ، یہ بار بار جو دعویٰ کرتے ہیں حضرت خضر سے اپنا تعلق جوڑنے کی، حضرت خضر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے انہیں علم عطا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت خضر کو، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ کے پر فضیلت حاصل، تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ وہاں علم حاصل کر کے آؤ۔ یہ لازم نہیں ہے کہ کس کی فضیلت کیا ہے یہ ہم طے کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، حضرت خضر کا یہ مقام نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں حضرت خضر کا تذکرہ نہیں ہے، تو کیسے مقام بلند ہو سکتا ہے؟ یہ مقام کی تعین، کسی کی فضیلت، کسی کو اونچا کسی کو نیچا دکھانا، قرآن مجید نے منع کیا کہ ایک نبی کی توہین کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی کے مقام کو بڑھانا منع ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، حضرت یونس علیہ السلام۔ کیوں؟ وہاں مقصد تنقیص ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سمندر کے راستے چلے گئے، اپنی بستی کو چھوڑ دیا، تو وہاں ان کی غلطی خطا کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر ثابت کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، یہ اللہ نے، وہاں فضیلت کا تذکرہ ہے، کسی کی تنقیص نہیں ہے۔ اسی لیے صاف کہہ دیا لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کے درمیان کسی کی کوئی تفریق نہیں کرتے، ہر کوئی رسول مقام رسالت کے پر اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، جس کی جو فضیلت ہے، لیکن فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد کسی کی تنقیص یا کسی کے مقام کو گھٹانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو قرآن مجید نے حضرت جبرائیل کا تذکرہ کیا کہ ان کے ذریعے اللہ نے علم عطا کیا، تو یہ لوگ حضرت جبرائیل کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو برا مانا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لا کر دیتے ہیں، یہ وہی فرشتے ہیں ناموس اکبر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، تو یہودیوں نے برجستہ کہا یہ تو نعوذ باللہ یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اسی کے رد میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، قل من کان عدو لجبریل، کہ کہہ دو جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، فرشتے اس کے دشمن ہے۔ تو یہ بہت اہم عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، عقائد کے پر توجہ دینے کی وجہ یہی ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ اگر بگڑ گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔
تو عقیدے کے پر، منہج کے پر خصوصی توجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر لوگ حالات کا رونا روتے ہیں، ارے حالات ایسے، آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، کہا کہ پہلے گائے ذبح کرو، اس لیے کہ گائے کے ساتھ ان لوگوں کی عقیدت مندی جڑی ہوئی تھی، آناکانی کر رہے تھے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کام کی بھی ہو کہ نہیں ہو، عمر کتنی ہو، یہ ساری چیزیں وہ اس لیے پیدا کر رہے تھے کہ گائے کو ذبح نہ کرنا پڑے، لیکن آخر کار انہیں ذبح کرنا پڑا، اور جب انہوں نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کا ثبوت دیا تب اللہ نے ان کی مشکلوں کو آسان کیا، قاتل کا پتہ بتایا۔ تو ہمارے عقیدے کی اصلاح یہ دیگر معاملات کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو عرب میں کوئی معمولی خرافات نہیں تھے، شراب، زناکاری، بدکاری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، سب کچھ عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چھوڑ کر کس پر کام کیا؟ عقیدے کے پر، تب کہیں جا کر لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ آج بھی آپ سعودی عرب کے اندر آپ کو جو اتنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، کچھ خرابیاں، اس کا ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا میں بدنام کرتے پھریں۔ آپ اپنے بچے کے بارے میں بہت ساری برائیوں کا علم رکھتے ہیں تو کیا اسے پورے سماج میں بدنام کرتے ہیں؟ یہ دشمنی ہے، اور یہ دشمنی عقیدے کی دشمنی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کام کیا؟ جو مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے، شرک میں، بدعات، خرافات میں ڈوبے ہوئے، سب سے پہلے عقیدے کے پر محنت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے بکھرے ہوئے قبیلے اور بکھرا ہوا سماج ایک ہی جگہ کے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا اس کی دشمن ہے، لیکن اللہ اس کا محافظ ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ورنہ اپنوں میں بھی کچھ کم دشمن نہیں ہے، اغیار کی بات چھوڑ دیجیے گا، ہمارے اپنے بہت دشمن ہیں۔ قریب رہ کر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ سوشل میڈیا کی باتیں چھوڑ دیجئے گا، جب وہاں پر آپ جائیں گے تب احساس ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، خصوصی طور کے پر شرک آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کے بارے میں کیا کہا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کو جو زمین کے پر غلبہ اور اقتدار عطا کرتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آپ کو پورے سعودی عرب کے اندر وہ چیزیں نظر آئے گی، کوئی گاڑی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں مصلی موجود نہ ہو۔ وقت ہوتے ساتھ جگہ کے پر گاڑی روک کر لوگ سفر کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ حالت ہے۔ شرک آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اسلام کی 5 بنیادیں نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ بہرحال یہ جو باتیں میں ضمناً بیان کر رہا ہوں اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ باتیں آپ جتنا پھیلائیں گے عقیدے کی وہاں تک جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو علم عطا کیا جا رہا ہے، دین عطا کیا جا رہا ہے۔ اور حدیث جبرائیل جو مسلم کی طویل روایت ہے، اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو طالب علم بنا کر پیش کیا گیا، اور آپ نے اخیر میں کیا کہا؟ اتاکم لیعلمکم امر دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اس میں دین کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ اسلام کے بارے میں علم حاصل کیجئے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیادیں کن چیزوں کے پر ہے؟ ابھی نام لوں گا، برا لگے گا، برا لگنے دو، لیکن مجھے بیان کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت سنتے ہیں، سنیے ان کی باتیں بھی۔ میں عقیدے اور منہج کی باتیں اسی بنیاد پر کرتا ہوں۔ نوجوان سنتا ہے بڑا اچھا بول رہے ہیں، تو کیا بڑا اچھا بولنے سے وہ صحیح ہو گیا؟ آج آپ دیکھ لیے کہ بدعتیوں کے یہاں پر بولنے والے لچھے دار بہت ملیں گے، تو کیا اس کا مطلب وہ صحیح ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام کے نزدیک نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک اسلام کا 2 رکن ہے۔ کون کون سا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، تصدیق، اور اس کے بعد عمل کے ذریعے جہاد کرنا۔ یہ اسلام کے 2 رکن بتاتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے بتائیے؟ چلیے میں سوال کر رہا ہوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ لوگ سن رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں، بہت اچھی تفسیر بیان کر رہے ہیں، کیا تفسیر ہے؟ کون قرآن حدیث؟ جو عالم نہ ہو، وہ قرآن و حدیث کو جو جانتا نہیں، عربی کے پر جسے دسترس نہیں، ویل للعرب لگا ہوا ہے، اسے حدیث کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کو تفسیر بیان کرے گا۔ گمراہیاں عام ہو چکی ہے، اس لیے میں دھڑلے کے ساتھ بول رہا ہوں، بہت برا لگے گا، لگنے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک دین اہمیت رکھتا ہے، شخصیت اہمیت نہیں رکھتی۔
اور یہ باتیں بالکل عام ہے، سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر کس چیز کو بنیاد بتایا؟ اسلام کے 5 ارکان جو بتائے گئے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بتائیے یہ کہہ رہے کہ نہیں زبان سے اقرار کرو، جہاد کرو، یہ اسلام کے 2 رکن ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کون سا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ نبی سے بہتر دین جانتے ہیں، آپ نبی سے بہتر اسلام کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب دین، یہ وہی جیسے اکبر نے نکالا تھا دین الہی، اپنی فکر اپنی رائے کو اہمیت دینا۔ باتیں اگر کی جائے تو بہت پھیلے گی، قرآن آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، سلفی تفسیر کے ساتھ یہ ساری چیزیں عیاں ہو جائے گی، یہ گمراہی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جائے گا جو چیز آپ کو عطا کی گئی، 3 چیزیں میں نے جیسا کہ بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہی خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام مسلم نے نقل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، منتہا لاسٹ، یعنی اس کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا رسول اس کے آگے اب میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ وہاں کا منظر قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ منظر نامہ ایسا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا خوشنما منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیر جو لگے ہوئے تھے، ہجر یہ عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں مٹکے بنائے جاتے تھے، بہت بڑے بڑے مٹکے، قریب 200 لیٹر کے، کہ اس میں بیر کے جو درخت میں بیر لگے ہوئے تھے اس مٹکے کے برابر تھے۔ اور شادابی کا عالم یہ تھا کہ سیاہی مائل، یعنی جب بارش کے موسم میں بہت ہی زیادہ پانی پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پتوں کے اندر ایسی ہریالی ہوتی ہے جو سیاہی مائل ہوتی ہے، ڈارک ہوتی ہے، یہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، مسلم کے اندر واضح طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے خود سوال کیا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا تھا معراج میں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، نور ان اراہ، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رد کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آگے بڑھے سدرۃ المنتہا کے آگے تو وہی یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں سما گئے، یہ وہی وحدت الوجود والا عقیدہ۔ یہ ہمارے درمیان ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے بہقی کی، الخلق کلہم عیال اللہ، من گھڑت روایت، الفاظ کے پر غور کیجیے گا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ کا قبیلہ ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ کیا خالق و مخلوق کے درمیان یہی رابطہ ہے؟ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، قبیلہ کسی ایک آدمی کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اسی کی نسل چلتی ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے وجود سے ہی یہ ساری مخلوق نکلی ہوئی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان اس طرح کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو ثابت کرنے کی وحدت الوجود کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کھلا ہوا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ بس اللہ ہی اللہ، بس وہی رہ گیا۔ ہر جگہ کے پر یہ اپنی خرافات کا ایک حصہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ اور آپ کے درمیان نور کا پردہ حائل تھا اور اسی کے درمیان سے باتیں ہو رہی تھی۔ نماز فرض کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر 3 تحفے عطا کیے گئے، 5 وقتوں کی نماز، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں جو سونے کے وقت پڑھنے کا حکم ہے، ایمانیات کو تازہ کیا جاتا ہے، رینیو کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، میرے ہر اس امتی کی بخشش جس کی موت شرک کے پر نہ آئی ہو، یعنی وہ مشرک نہ ہو، شرک سے بچا ہوا ہو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تینوں چیزوں کا کنیکشن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ آمن الرسول جو آپ پڑھیں گے ایمانیات ہے، یعنی اپنی زبان کے ذریعے تذکرہ کرنا کہ ایمان کن چیزوں کے پر ہونا چاہیے، میں زبان سے ان ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اور نماز اس کی عملی شکل ہے، پریکٹیکلی ثابت کیا جاتا ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہی میرے کردار کے اندر ہے۔
اور جب انسان زبان اور کردار دونوں سے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت دے گا تو اللہ اس کا بدلہ یہ دے گا کہ اس کو جنت دے گا۔ لیکن اگر اس نے زبان یا کردار کے اندر کسی بھی جگہ سے شرک سے سمجھوتا کیا تو پھر اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ یہ صاف طور کے پر یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہی دراصل پیغام معراج ہے، پیغام اسرا ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وہاں بلا کر اس پیغام کو دیا گیا، اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ توحید وہاں بتانے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے امت کو حکم دیا گیا، ورنہ اللہ کی بخشش کے مستحق نہیں بن سکتے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، جب شرکوں کے بارے میں قرآن اتنی سختی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، بیان دیتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے شرکوں کو سمجھے، شرکوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے معاف نہیں کروں گا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ شرکوں کو سمجھیں، اس لیے کہ اگر یہ ہوگا اللہ معاف نہیں کرے گا، وہاں وہ رحمت سے نہیں اپنی غیرت سے، خودداری سے کام لے گا، وہاں بخشش نہیں ہوگی۔ بلکہ آپ تک کو قرآن مجید نے کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ سورہ زمر آپ پڑھیے کہ اے نبی اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھ نبی کے عمل کتنے پتہ ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر آپ نے شرک کیا۔ نبی کو بھی جب نہیں بخشا جائے گا تو ایک عام امتی کی کیا بساط ہو سکتی ہے؟ تو صاف اس بارے میں قرآن مجید نے بیان کر دیا، کوئی اللہ کے یہاں پر یہ عذر نہیں پیش کر سکتا اللہ مجھے شرک کے بارے میں علم نہیں تھا، میں غلطی سے شرک کر بیٹھا۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے شرک کی تمام قسموں کو اور تمام باتوں کو سمجھے جانے اور اس سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جنت اور جہنم موجود نہیں ہے، یہ ہے، یہ کہتے ہیں جنت اور جہنم یہ لوگوں کو صرف خوش کرنے اور ڈرانے کے لیے، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا کہ وہ چیز موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں لالچ دے رہا ہے، امید دلا رہا ہے، اور ایک چیز موجود نہیں ہے جہنم اور اس سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں گمراہی کی شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الجنت والنار حق، کہ جنت اور جہنم حق ہے، ثابت ہے، موجود ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں جنت کو مانتا ہوں، جہنم کو مانتا ہوں، لیکن وہ موجود نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگا۔ یہ عقیدے کے ابواب ہیں، ان چیزوں کو جاننا، پڑھنا، سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ کس کس کی کیا سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے تھے، اس کے بعد آل فرعون آتے تھے، انہیں کچلتے ہوئے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے تھے، ظلم کے طور پر، یہ اپنے منہ میں انگارے ڈال رہے ہیں جو ان کے پاخانے کے راستے باہر نکل رہا ہے۔ یہ سزائیں جہنم میں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو شادی شدہ ہیں اور کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں، بچہ کسی غیر مرد کا ہوتا ہے لیکن چونکہ کسی اور کی زوجیت میں ہوتی ہے لہذا وہ شوہر کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، انہیں جہنم میں سینوں کے درمیان کیل ڈال کر ٹھوک کر انہیں لٹکا دیا گیا ہے۔ جو جیسا جرم کر رہا ہے ویسی سزائیں ہیں، یہ سب موجود ہے۔ انہی ساری چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یہ ساری چیزوں پر آپ جتنا غور کریں گے اتنی چیزیں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ انبیاء کے درجات ہیں، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے پر، کوئی ساتویں پر ہے۔ اللہ نے یہ مقام، یہ درجات ان لوگوں کے رکھے، تو جو مقام اللہ نے طے کیا وہ اسی کے پر ہیں، لیکن کسی کی توہین اور کسی کی تنقیص نہیں کر سکتے۔ نبی کے درمیان اس طریقے سے موازنہ کرنا کہ کسی نبی کی تنقیص ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو معراج دراصل پیغام توحید لے کر آئی تھی، اور یہ پیغام لے کر آئی کہ اگر ہم نے شرک کیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور یہی پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ وہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے انکار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بعد اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنا، یعنی آپ کے طریقے کو اپنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اس عقیدے اور اس منہج کے پر رکھے جس عقیدہ و منہج کے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام، اسلاف کرام تھے۔ ہر قسم کی شرکیات،
گمراہیاں اور جدید دور کے جو بھی فتنے خاص طور سے سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے عقیدے کی، ان کے معاملات کی، ان کے اخلاق و کردار کی۔ پروردگار جو ہم میں محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو ختم کر دے۔ پروردگار جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کے ادا کرنے کی سبیل پیدا کر دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔